قبلہ ایاز. جی. میں سمجھتا تھا کہ لوگ شاید قبلہ آپ کو احتراماً کہتے ہیں اور ایاز آپ کا نام ہے. محمود غزنوی قبلہ ایاز. اور آپ کے اس پورے جرنی سے لوگوں نے آپ کی عمر کا بھی ایک اندازہ لگا لیا. تاریخی طور پہ تعلیم کا لفظ الگ سے ہمیں نہیں ملا، بلکہ تعلیم کے ساتھ ہمیشہ ہمیں لفظ تربیت کا ملا. تعلیم و تربیت. تعلیم نسواں کے حوالے سے آپ کے کیا خیالات ہیں؟ مدارس اگر سرکاری تحویل سے پرائیویٹ تحویل میں چلے گئے تو اس کی وجہ انگریز کا یہ فیصلہ تھا کہ وقف کو سرکاری تحویل میں لے لیا گیا کہ ہم اسلامی علوم اور عصری علوم کو یکجا رکھیں. یہ ممکن ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جو نئی ٹیکنالوجی ہے اس کو ہم نے اس طریقے سے برقرار رکھا تو عین ممکن ہے کہ ہماری آئندہ نسل بولنے کی صلاحیت سے بھی محروم ہو جائے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یوں بھی ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ دنیا کی تعلیم دے رہے ہو وہ بھی اللہ کے گھر میں مسجد میں؟ دیکھیں، یہ دنیاوی اور دینی تعلیم کی تفریق ہی مناسب نہیں ہے. ہاں، اس پہ پلیز بات کریں. اگر ہم اپنی نوجوان نسل کو آئین کی آگاہی دیں، کیا کریں اس کو پڑھ کر؟ مطلب جب حقوق ملنا ہی نہیں ہے تو حقوق جان کر کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. ڈائریکشن پوڈ کاسٹ حافظ احمد کے ساتھ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، لیٹس بلڈ پروڈکٹیو یوتھ کا سفر جاری ہے اور اس وقت ہم موجود ہیں اسلام آباد میں. اور میرے بیک گراؤنڈ سے آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ اس وقت ہم کس مقام پر ہیں، کس عمارت میں ہیں. ایک بہت مقدس عمارت، اور ایک ہمارے یوں سمجھے کہ ہمارے سسٹم کے لیے یہ عمارت بہت اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ یہاں سے پارلیمنٹ کو اور ہمارے بڑے بڑے ریاست کے ہمارے اداروں کو جو ہے وہ ایک رہنمائی ملتی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین جناب ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب. سر، بہت زیادہ شکر گزار ہیں آپ کے وقت کے. بڑی مہربانی جی، آپ تشریف لے آئے، اعزاز ہے ہمارے لیے. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ، جزاک اللہ. سر، میں گفتگو کا آغاز یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ ایک تو آپ کی جرنی کہ نظریاتی کونسل کے چیئرمین تک آپ اس تک کیسے پہنچے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال. میں نے جب اسٹارٹ میں آپ کا نام سنا تھا پہلی دوسری مرتبہ قبلہ ایاز، جی، تو میں سمجھتا تھا کہ لوگ شاید قبلہ آپ کو احتراماً کہتے ہیں اور ایاز آپ کا نام ہے، لیکن پھر بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، قبلہ آپ کا پارٹ ہے. تو یعنی جس نے آپ کا نام رکھا تھا اسے پتا تھا آپ اس سیٹ تک پہنچنے والے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھی آپ نے ابتدا رکھی. جو مجھے بتایا گیا ہے اپنے بڑوں کی طرف سے کہ ہمارے گھر میں کوئی مخطوط مینوسکرپٹ تھا جس پہ یہ لکھا تھا، اور وہ اب نقل مکانی اور ایک گھر سے دوسرے گھر میں تو وہ اب مخطوط موجود نہیں ہے. اس پہ لکھا تھا محمود غزنوی قبلہ ایاز. تو شاید اسی سے متاثر ہو کے میرا نام رکھا گیا کہ ایاز جو محمود غزنوی کے بہت ایک یوں سمجھیں کہ تابع دار ساتھی تھے. بالکل. اور ایاز کا قبلہ جو تھا، یعنی توجہ کا مرکز یا احترام کا مرکز، وہ محمود غزنوی تھا. تو یہ پس منظر ہے اور یہ ایک یونیک نام ہے. تو مجھے تو اس میں بڑے فائدے بھی ہوئے ہیں. مثلاً جب میں کسی ویزے کے لیے یا کسی باہر جانے کے لیے کہیں پہ فارم فل کرتا ہوں تو جواب مجھے فوراً مل جاتا ہے، کیونکہ کوئی ناموں کی لمبی لسٹ اس قسم کی نہیں ہوتی. بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا ہے. تو مطلب وہ فلٹر ہونے والے ناموں میں آپ کا نام کہیں بھی نہیں آتا. بہتر ہے. تو سر، جرنی کے بارے میں تھوڑا بتائیں، کہاں سے سفر کا آغاز کیا اور پھر نظریاتی کونسل کی چیئرمین شپ تک کیسے پہنچے آپ؟ جی، مختصراً میں آپ کو بتاؤں، بالکل، کیونکہ ہم نے پھر جو اصل سوالات ہیں ان کی Exactly, طرف آنا ہے. کہ میری پیدائش اور پورے خاندان کی تعلق تو بنوں سے ہے. صحیح. اور ابتدائی تعلیم بھی بنوں کے اسکولوں میں اور بنوں کالج میں ہوئی. اور 1973 میں پھر پشاور یونیورسٹی میں آیا اسلامک اسٹڈیز میں ایم اے کے لیے. اور پھر سن 76 میں میری تقرری پشاور یونیورسٹی میں ہوئی ایز اے لیکچرر شعبہ اسلامیات میں. 1980 میں ایڈنبرا یونیورسٹی پی ایچ ڈی کے لیے جانے کا موقع ملا. 1985 میں واپس پشاور یونیورسٹی پی ایچ ڈی کے بعد واپس آیا. صحیح. اور پھر یہی تعلیمی سفر
اسسٹنٹ پروفیسر، ایسوسیٹ، پھر پروفیسر، ڈین، ڈائریکٹر، چیئرمین، قائم مقام عبوری دور کے کا وائس چانسلر، پھر اسلامیہ کالج کی وائس چانسلری. تو اس کے بعد پھر 2013 میں ریٹائرڈ ہوا. تو پھر یہ موقع ملا اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبرشپ اور چیئرمین شپ کی پیشکش. تو ایک ٹینور تو ہوا، اب یہ دوسرا ٹینور اختتام تک پہنچ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان. یقیناً ماشاء اللہ. اور آپ کے اس پورے جرنی سے لوگوں نے آپ کی عمر کا بھی ایک اندازہ لگا لیا ہوگا. بالکل عمر تو اب 2013 میں جب ریٹائرمنٹ ہو، مطلب یہ ہے کہ 2013 میں 60 سال کا ہوا. 61 سال کا تھا لیکن سرٹیفکیٹ کے مطابق 60 سال کا. صحیح، ماشاء اللہ. اور اتنی پھرتی اور اتنے بڑے بڑے کام، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. کہ فبأي آلاء ربكما تكذبان. ماشاء اللہ. اچھا سر، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم ایک کیمپین لے کر چل رہے ہیں، لیٹس بلڈ پروڈکٹیو یوتھ، اور اس کا ہمارا مقصد یہ کہ ہم سوشل میڈیا کے تھرو یہ اویئرنیس لوگوں میں کریٹ کریں، پیدا کریں کہ وہ ویلیو کانٹینٹ کو پروموٹ کریں، ویلیو کانٹینٹ ہی دیکھیں، ویلیو کانٹینٹ ہی شیئر کریں، کیونکہ ولگر کانٹینٹ سوشل میڈیا پہ اور بیکار کانٹینٹ بہت زیادہ عام ہو گیا ہے. تو سر میں چاہتا ہوں اس پر آپ اگر اپنے کچھ خیالات کا اظہار فرمائیں. بالکل ظاہر ہے کہ تعلیم کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور اگر آپ تاریخی طور پہ دیکھیں اور تاریخ تعلیم، تو اس میں آج کل تو بدقسمتی سے یہ نہیں ہے، لیکن تاریخی طور پہ تعلیم کا لفظ الگ سے ہمیں نہیں ملا، بلکہ تعلیم کے ساتھ ہمیشہ ہمیں لفظ تربیت کا ملا. تعلیم و تربیت. جب تعلیم کے ساتھ تربیت نہ ہو اور اقدار کی تربیت نہ ہو، رویوں کی بہتری نہ ہو، آپ معاشرے کے لیے مفید عنصر نہ بنیں، تو پھر یقیناً تعلیم جو ہے اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا. تعلیم کا مقصد جو ہے کہ تعلیم خواندگی یعنی لٹریسی سے آگے کا ایک سفر ہے، آگے کا ایک قدم ہے. تو تعلیم کے ساتھ تربیت، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کی کوشش ہے ویلیوز کی، اقدار کی، تو یہی تعلیم کا اصل مقصد ہے. جزاک اللہ سر. اور میں کیونکہ ہم ایک اسکول کا ہمارا ایک بیک گراؤنڈ ہے اور یہ اسکول کا ہی پلیٹ فارم ہے، تو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہم نے پریکٹسنگ مسلم کے نام سے پورا ایک تربیت پروگرام اسکولز میں اپنے رائج اور نافذ کیا ہوا ہے. اور وہ کوئی الگ سے پیریڈ نہیں ہے، بلکہ اسمبلی سے لے کر کلاس کے ختم ہونے تک، اسکول ختم ہونے تک ایک ایسا سسٹم کریٹ کر دیا گیا کہ بچوں کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے. تو ہم الحمدللہ پریکٹیکلی گراؤنڈ پہ بھی یہ کام کریں اور سوشل میڈیا کے تھرو بھی آپ جیسے حضرات کی مدد سے الحمدللہ یہ کام جاری ہو ساری ہے. اچھا سر، سب سے آج کی جو ڈسکشن ہے اس میں میرا جو ہے وہ سب سے پہلا آپ سے جو ڈسکشن پوائنٹ ہے، کویشچن ہے، وہ یہ ہے کہ تعلیم نسواں کے حوالے سے آپ کے کیا خیالات ہیں؟ کیونکہ جب ہم ماضی کو دیکھتے ہیں تو کئی ریسٹرکشنز ہمیں نظر آتی ہیں، اور اگر میں یہ کہوں کہ فقہا کے جو جزئیات ہیں اس کی روشنی میں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، کیسے سمجھتے ہیں، آپ پلیز بتائیں. بالکل جی. ایک تو یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو اس حوالے سے تو مرد اور عورت کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہے. یعنی آپ عورت کو ایک طبقے کے طور پر، خواتین کو تعلیم سے محروم نہیں کر سکتے. اور اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل دیکھیں، تو خواتین کی تعلیم کو آپ نے عام فرمایا. آپ نے خواتین کے ساتھ ایک بھرپور ارتباط رکھا تاکہ وہ بھی آپ کی تعلیمات سے مستفید ہوں اور وہ پھر آگے جو خواتین ہیں ان تک پہنچائیں. اس میں سب سے بڑی مثال ہماری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے. ان کی چھوٹی عمر کی شادی کی حکمت یہی ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردہ ہوں اور پھر معلمہ ہوں. اور یہی ہوا کہ احادیث کی جو روایات ان سے منقول ہیں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے. اور آپ باقاعدہ خواتین کے ساتھ ایک رابطے میں رہتی تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کا ذریعہ خواتین کے ساتھ جو واسطہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی صورت میں دستیاب تھا. تو
ہم یہ اس پوری تاریخ میں دیکھتے ہیں تو خواتین کی تعلیم کے سلسلے میں ہمیشہ حوصلہ افزائی کا رویہ رکھا گیا اور یہی ہوتا رہا. تو آج بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم خواتین کو بھرپور تعلیم دیں. ہاں یہ بات ہے کہ مثلاً آزادانہ اختلاط، جی جی جی، اس سلسلے میں فقہا نے جو کچھ لکھا ہے آج کے جدید دور میں اس کا اہتمام کیا جا سکتا ہے. اور ایسے کئی اسلامی ممالک ہیں کہ جن کے اندر اس قسم کا اہتمام ہے. تو یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے حالات کے اوپر اور معاشرے کے اوپر کہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ جو اسلامی اصول ہیں اور جو اقدار کی آپ نے بات کی، جی اقدار کا لحاظ کرتے ہوئے ہم خواتین کی تعلیم کو آگے لے جائیں. اس سلسلے میں بالخصوص جو بات ہے وہ مثلاً طب کی تعلیم ہے کہ اب مثلاً اگر خواتین ہمارے پاس بیمار آ جائیں تو ایسے ڈاکٹرز ہوں جو خواتین ہوں اور وہ ماہر ڈاکٹر ہوں تاکہ خواتین کی بے پردگی مردوں کے سامنے نہ ہو. تو یہ بہت ضروری ہے اور اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ خواتین یا نسواں کی تعلیم کے حوالے سے کوئی قدغن نہیں سوائے اس کے کہ اس بات کو یقینی بنائے کہ وہ اسلامی اور معاشرتی اقدار کے مطابق ہو. بالکل ٹھیک بات ہے. اور میں یہ سوال کرنے ہی والا تھا، آپ نے خود اس کا جو ہے وہ جواب دے دیا. لیکن سر بات یہ ہے کہ کچھ سبجیکٹس ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خواتین ان کی تعلیم لے کر کیا کریں گی. انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں، پولیٹیکل سائنس ہیں، ٹھیک ہے چلیں، مطلب ہمارے یہاں جو خواتین کو ایک دیکھا جو جاتا ہے وہ یہ کہ یار یہ انہیں گھرداری سنبھالنی ہے. ایک سوال تو یہ بنتا ہے نا. تو پھر 4-5 سال یونیورسٹیز میں جانا، اور اس وقت ایسی کوئی پاسبلٹیز بھی نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ وہاں مطلب نا آزادانہ اختلاط سے بچ سکیں. تو اس پر سر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، فقہ میں استرار کی صورتیں ہیں اور جو وقت جو ہے یا معاشرے جو ہیں وہ منجمد نہیں ہوتے. کوئی معاشرہ ایسا ہوگا، کوئی وقت ایسا ہوگا کہ جن کے ان حالات میں انسانی معاشرے کی ضروریات مختلف ہوں گی. اب جو صورتحال ہے، اب کی صورتحال میں اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ پولیٹیکل سائنس یعنی سیاسیات، ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، اس سے ہم خواتین کو الگ کر لیں. یقیناً ملک اور دنیا کے حالات اور سیاسیات یہ ہم سب پر اثر انداز ہوتے ہیں بشمول ہماری خواتین کے. تو سیاسیات کا جو ناقدانہ مطالعہ ہے، اس کی جو تفہیم ہے، وہ جس طرح مردوں کے لیے ضروری ہے خواتین کے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ خواتین ہی نے اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے. تو اگر آپ کچھ ایسے مضامین یا میدان ہیں کہ جن میں آپ پابندی لگا لیں تو پھر وہ کس طرح ایک ہمجہت شخصیت کی تربیت کرنے کے قابل ہوں گی. کچھ مثلاً ایک سوال پہلے میرے پاس کسی کی طرف سے آیا تھا اور وہ یہ تھا کہ ایگریکلچر کی تعلیم خواتین کے لیے کیوں ضروری ہے یا نہیں ہونی چاہیے. اب ہمارے ماحول میں ظاہر ہے کہ آپ پنجاب کے اندر دیکھیں، ایون خیبر پختونخوا کے جو قبائلی علاقے ہیں وہاں خواتین زراعت میں، کھیتوں میں کام کرتی ہیں. وہ وہاں کی معاشرت کا اور وہاں کی زرعی معیشت کا حصہ ہیں. یقیناً. تو اگر آپ ان کو تربیت دیں اور مثلاً ان کو ایسی تربیت دیں کہ جس کو آپ کچن گارڈن کہتے ہیں، گھر کے اندر وہ سبزیاں بوئیں، گھر کے اندر وہ میوے بوئیں. تو کچھ ممالک ایسے ہیں کہ جن کے گھروں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے سبزیوں کے کھیت ہیں اور ان کا اپنا کچن کا خرچہ جو ہے وہ سبزیوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی بازار سے، وہ اپنے گھر کے اندر ان کی ضرورت پوری ہوتی ہے. پھر آج کل کے دور میں ٹنل فارمنگ جو آئی ہے، گھر کے اندر آپ پلاسٹک کے ذریعے نیچے کچھ پودے ایسے ہیں اور کچھ باقاعدہ میوہ جات اور سبزیاں ایسی ہیں کہ وہ آپ بو سکتے ہیں اور بڑی قیمتی ہیں. تو اگر آپ کے مثلاً دیہاتی ماحول ہے تو اس میں خواتین کی اگر تربیت ہو تو کس طریقے سے آپ کے گھر کے اخراجات جو ہیں وہ پورے ہو سکتے ہیں. تو یہ تو تفہیم کی بات ہے کہ آپ ایسی تعلیم ان کو دیں کہ جس طرح میں نے گزارش کی انسانی یا اسلامی اور معاشرتی اقدار کو سامنے رکھتے ہوئے اور ان کو ایک فعال
حصہ معاشرے کا بنانے کے لیے. تو یہ ناممکن نہیں ہے، ممکن ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم کس طریقے سے اس میدان میں خواتین کو ساتھ لے کر آگے بڑھ سکتے ہیں. اچھا سر، میں جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ایک پوائنٹ یہ ریز کیا جاتا ہے، اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جی جیسا آپ نے بات کی انسانی معاشرہ منجمد نہیں ہے، ٹھیک ہے، ڈائنامکس اس کی چینج ہوتی رہتی ہیں اور اب بھی بہت ڈفرینٹ ہیں. تو سر کہا یہ جاتا ہے کہ یہ سب تو ایک جدیدیت کا شاخسانہ ہے نا، اور ہم نے ایک نا بہاؤ میں تو نہیں بہہ جانا، ہم نے تو بلکہ اسلامی طرز پہ جو ہے نا وہ اپنی معاشرتی بنیادیں جو ہیں وہ قائم رکھنی ہیں. تو اس پر سر آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ یہی ہے نا کہ جو میں نے گزارش کی کہ آپ وقت کو روک تو نہیں سکتے. جی اب وقت کو آپ روک نہیں سکتے، اور قرآن پاک میں اس سلسلے میں ہدایات ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اور فقہاء نے ہماری رہنمائی کی. وہ یہی ہے کہ اگر آپ وقت کو روکنے کی کوشش کریں تو آپ کا پورا نظام جو ہے، نظام حیات اسلام کا، وہ منجمد ہو جائے. صحیح. اسلام تو ایک آفاقی دین ہے یقیناً، اور تا قیامت ہے. یقیناً. تو اگر حالات کے بہاؤ کا وہ مقابلہ نہ کر سکے تو جس طرح بہت سارے افکار ختم ہو گئے، اس طرح پھر اسلام بھی آج تک ختم ہو چکا ہوتا. لیکن اسلام کی جو حقانیت ہے اور اس کا جو ریلیونس ہے، اس کی وجہ سے اسلام نہ صرف زندہ ہے بلکہ اسلام کی قبولیت اور اس حوالے سے تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ اس کی حقانیت کا ثبوت ہے کہ یہ تا قیامت ریلیونٹ رہے گا انسانوں کی ضروریات کے ساتھ، معاشرتی جو کیفیات ہیں ان کے ساتھ، اور فقہاء نے یہی ہماری تربیت کی. بہتر ہے. اچھا سر، تعلیم سے متعلق ایک سوال یہ ہے کہ ہم سنتے ہیں کہ بر صغیر میں جب انگریز آیا تو اس نے مدارس کو ڈیوائیڈ کر دیا. پہلے تو مدرسہ ہی یونیورسٹی تھی، مدرسہ ہی اسکول تھا، اور مدرسہ ہی مدرسہ تھا. لیکن جب انگریز آئے تو ڈویژن ہو گئی، مدرسہ الگ ہو گیا اور اسکول کالج یونیورسٹی کا جو سسٹم ہے جسے ہم کنٹمپریری ایجوکیشن کہتے ہیں وہ الگ ہو گئی، اور ریلیجیس ایجوکیشن یہ الگ ہو گئی. تو سر مطلب آج تو سب چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہے نا، ہم اسلامی مملکت میں جی رہے ہیں، سب مسلمان ہیں، تو آج ہم ان سب کو ایک ساتھ کیوں نہیں مرج کر سکتے؟ اب تک یہ خلا کیوں باقی ہے؟ اب جو انگریزوں کی آمد ہے اس پہ یہ ہوا کہ اس سے پہلے ہند کے اندر جو تعلیم تھی وہ زیادہ تر فوکس تھی یا مرکوز تھی معاشرتی علوم پر، ادب پر، لٹریچر پر، ٹھیک ہے، اور مذہبی مطالعات پر. صحیح. اس کے اندر انجینئرنگ کی یا میڈیکل کی تعلیم تھی، اس میں کوئی شک نہیں. صحیح. لیکن وہ ہمارے اپنے ہند کے تسلسل کے حوالے سے مغرب میں جو ترقی ہوئی اس میں ٹیکنالوجی کی ترقی ہوئی، اور اس میں مثلاً طب کے جدید اصول آ گئے، ایلوپیتھی کا عروج ہو گیا. تو یہ چیزیں جب آ گئیں تو ظاہر ہے کہ ان چیزوں کا آپ روک تو نہیں سکتے تھے نا. صحیح. جو مغرب نے یہاں پہ اقدام کیا وہ یہ تھا کہ مدارس کے لیے جو اسپانسرشپ تھی، مالی مدد جو تھی، وہ وقف کے ادارے سے ہوتی تھی. تو وقف کا ادارہ انگریز نے سرکاری تحویل میں لیا. اوکے. اس وجہ سے مدرسے جو تھے وہ مجبور ہو گئے کہ وہ عوام تک جائیں اور پھر عوام سے اپیل کریں کہ وہ مدرسوں کی مدد کریں، تاکہ وقف کے ضبط ہونے کی وجہ سے جو سلسلہ مالی مدد کا رک گیا اس کا مداوع ہو سکے. صحیح. چنانچہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مدارس اگر سرکاری تحویل سے پرائیویٹ تحویل میں چلے گئے تو اس کی وجہ انگریز کا یہ فیصلہ تھا کہ وقف کو سرکاری تحویل میں لے لیا گیا. اگر یہ وقف کو برقرار رکھتے تو یہ مدارس کا سلسلہ اسی طرح چلتا جس طرح مغلیہ دور تک چلتا رہا ہے. تو اب جب نئے علوم آئے تو یقیناً نئے علوم کا ایک پریشر تو تھا، اور وہ پریشر آیا اس صورت میں کہ جو عصری جدید علوم تھے ان کے لیے الگ ادارے بنے. لیکن مذہبی جو ہمارے ادارے تھے، دینی مدارس، انہوں نے ہمارا تراث یعنی جو ہمارا علمی ورثہ تھا اس کو محفوظ کر لیا، بڑی قربانی دے کے، یقیناً عوام کی مدد کے ذریعے. یقیناً. اور عوام کے ساتھ ان کا تعلق یہ تھا کہ مثلاً دیہات کی جو مسجد تھی یا جو مدرسہ تھا اس کو بھی عوام نے اپنا لیا،
وہ گاؤں کے لوگ ان کی مدد کرتے تھے، ان تک خوراک پہنچانا، ان کو کھانا دینا، ان کی مالی مدد کرنا. بالکل. تو کم تنخواہوں میں، لیکن انہوں نے اس تراث کو آگے رکھا صحیح. اور جاری رکھا، اور اب تک الحمدللہ محفوظ ہے. تو اب چونکہ اس وقت پہلے جو دور تھا علوم کی بھی، یعنی علم کی بھی ایک تاریخ ہے. تو پہلا جو علم تھا تاریخ کے اس دور میں، وہ علم ایسا تھا کہ جس کو آپ عمومیت کا دور کہہ سکتے ہیں. وہ عمومیت کا دور تھا. اس میں بیک وقت ایک عالم ہوتا تھا، ماہر فقہ کا، تفسیر کا، اور وہ پھر حکیم بھی ہوتا تھا، یعنی ڈاکٹر بھی ایک لحاظ سے ہوتا تھا، یا مثلاً وہ فلسفی بھی ہوتا تھا اور مفسر بھی ہوتا تھا. یقیناً. لیکن دور اب آ گیا تخصص کا، اسپیشلائزیشن. صحیح صحیح. اب تو اس قدر اسپیشلائزیشن ہے کہ جو ایک علم ہے اس علم کے اندر پھر ذیلی تخصصات ہیں. تو اب تو دور تخصصات کا آ گیا ہے. مثلا صرف طب میں دیکھیں تو اب جو جنرل فزیشین ہے اب وہ سرجن نہیں رہا. پھر جو سرجن ہے وہ مثلا آنکھ کے لیے الگ سرجن ہے، دل کے لیے الگ سرجن ہے، گردے کے لیے الگ سرجن ہے. تخصصات کا دور ہے. تو اب تخصصات کے دور میں ظاہر ہے کہ چونکہ جب انسانی زندگی کی ترقی اس نہج پہ آ گئی ہے، اور ہمیں نہیں معلوم کہ اس کے بعد کیا ترقی، اس کے بعد کیا ترقی ہوگی اور کیا نئی چیزیں آئیں گی. تو اب تخصصات کے دور میں ہم نے اس کے لیے ظاہر ہے کہ تیار ہونا ہوگا. اب کیسے ممکن ہے کہ ہم اسلامی علوم اور عصری علوم کو یکجا رکھیں؟ یہ ممکن ہے. ٹھیک ہے. اس طریقے سے ممکن ہے کہ بے شک عصری علوم کے اپنے ادارے ہوں، لیکن ان کے لیے اہتمام ایسا ہو کہ وہ انجینئر بنے، وہ ڈاکٹر بنے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دین کی بنیادی باتیں ہیں ان سے بھی ان کو آگاہی ہو. یہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے. یہ شاید ممکن نہ ہو اس وقت، یہ شاید ممکن نہ ہو کہ ایک بندہ، اور ہم سب لوگ بڑی تعداد، انفرادی مثالیں تو موجود ہیں لیکن ایک بہت بڑی تعداد مثلاً ایسی ہو کہ وہ بیک وقت ڈاکٹر بھی ہو، بیک وقت وہ بڑا وکیل بھی ہو، بیک وقت وہ بڑا مفسر بھی ہو. شاید آج کے دور میں ایسا ممکن نہ ہو. انفرادی مثالیں اس وقت بھی ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن آپ اس کو عمومیت کا رنگ شاید نہ دے سکیں. بالکل. اور سر یہ تو یوں سمجھیں کہ ایک ہماری جو اسلامی فلسفی اس کے بھی گویا ایک طریقے سے ہٹ کے یوں ہے کہ جو علم والے ہیں، جو دین کا علم رکھنے والے ہیں، وہ تو کچھ ہی ہوں گے جو اپنے لوگوں کو ڈرائیں گے، جیسے قرآن بھی کہہ رہا ہے. تو یقیناً آپ کا اشارہ اسی طرف ہوگا. میں یہی کہتا ہوں کہ جو دین کی بنیادی باتیں ہیں ان کا علم تو عام ہونا چاہیے. بالکل. لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر بندہ سوسائٹی میں شہادت العالمیہ حاصل کر لے. ایک تعداد ایسی ہو کہ مثلاً ہر محلے میں ضرورت پڑتی ہے رہنمائی کے لیے، ہر گھر میں ضرورت پڑتی ہے قرآن پاک کی تجوید کی، ناظرہ کی. تو یہ تو معاشرتی ضرورت ہے. بالکل. یہ تو یقیناً ہونا چاہیے. اور اس وجہ سے میں یہ کہتا ہوں، میری یہ تجویز ہے کہ ہمارے پاس اسلامک ٹیچرز ہونے چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ شہادت العالمیہ حاصل کرے. صحیح. اور اس وقت ہمارے پاس کمی ہے، یعنی ظاہر ہے کہ بہت بڑی تعداد ہے علماء کی، لیکن جس طریقے سے ٹیچرز ہوں جو کہ ٹرین ٹیچرز ہوں، ان کی کمی محسوس ہوتی ہے. صحیح. تو یہی میں دینی مدارس کے ساتھ ہماری یہی گزارش ہے کہ وہ اس پہلو کی طرف بھی توجہ دیں. صحیح. یعنی میں آپ کی گفتگو سے یہ سمجھ پایا ہوں کہ جس طرح مطلب دینی مدارس ایک الگ ادارہ ہے، یونیورسٹی ایک الگ ادارہ ہے، تو یہ اسی طرح چلتے رہیں، لیکن یہاں سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو وہاں فیسیلیٹیٹ کر سکیں، اس سینس میں کہ وہاں دین کا علم لوگوں کو، ڈاکٹر، انجینئرز کو پہنچا سکیں. وہ خدمت ان کی بہت بڑی ہے اور وہ کر رہے ہیں. مثلاً بعد از ظہر ایوننگ کی کلاسز ہیں ان کے لیے، کچھ ادارے ہیں. صحیح. اور وہ بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں. لیکن دینی مدارس کے نصاب میں اس وقت جو صورتحال ہے اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ معاشرتی علوم، کچھ نفسیات کا علم یہ آنا چاہیے. صحیح. تاکہ نئی نسل کی نفسیات سے ان کو آگاہی ہو، اور ٹیچنگ کی نفسیات. اوکے. کیونکہ ٹیچنگ جو ہے یہ ایک ایسا مضمون ہے اور ایک ایسا کام ہے کہ جس میں جب تک آپ کو وہ جن کو آپ ٹیچ کر رہے ہیں ان کی نفسیات کا آپ کو علم نہ ہو. مثلاً آج کا جو دور ہے اس میں ہماری جو نئی نسل ہے ان کا ارتکاز جو ہے یہ محدود ہو گیا. ہاں جی. یہ
اب نئی نسل جو ہے یہ ہم کلامی یا یک کلامی یعنی مونولاگ کو قبول نہیں کرتا کہ ایک بندہ 2 گھنٹے اور 1 گھنٹہ تقریر کرے اور یہ سنتے رہیں، یہ خاموش ساکت سامع ہوں، یہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ان کو شریک کریں اور انگیج رکھیں اور گفتگو کا حصہ بنائیں۔ تو اب یہ چیز جو ہے یہ نفسیات کا موضوع ہے، اور یہ میرے خیال میں آنا چاہیے دینی مدارس کے اندر۔ صحیح۔ اور پھر جو آپ کے مقتدی ہیں، ان مقتدیوں کی جو نفسیات ہے ان کا علم ہونا چاہیے، تاکہ جو ہمارے خطیب ہیں یا امام ہیں ان کو اس کا علم ہو کہ کس انداز میں ان کے ساتھ گفتگو ہو، تاکہ ان کے اندر دین کی تفہیم کا ذوق پیدا ہو۔ بہت بہتر، بہت بہتر۔ اچھا سر، اجازت ہو تو میں یوں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، جیسے آپ نے شروع سے جو ایک تاریخ بتائی اور آپ نے بتایا کہ مغرب میں ایڈوانسمنٹس ہو رہی تھی اور ہند میں جو ہے وہ جو تسلسل تھا وہی چلا آ رہا تھا۔ سر کیا ایک وہ بنیادی وجہ تھی کہ وہاں ایڈوانسمنٹس ہو رہی تھیں لیکن ہم جو ہے نا بالکل اسی تسلسل میں جو ہے وہ چل رہے تھے، ہمارے یہاں کوئی ایڈوانسمنٹ نہیں ہو سکی؟ اس کی کیا وجہ ہے، یہ مجھے پلیز بتائیں۔ اس کی تو لمبی تاریخ ہے۔ جی۔ ظاہر ہے کہ مغرب تو بہت مشکل دور سے گزرا ہے، اور مغرب کے مقابلے میں آپ مثلاً اسلامی تاریخ تہذیب کی دیکھیں تو مثلاً جب ہمارے عباسی دور تھا تو عباسی دور میں بغداد کے اندر جو کتب خانے تھے، جو علمی محافل تھیں، اور جو شہرداری تھی، یعنی جو شہر کا نظام تھا، کہ پہلی مرتبہ صلیبی جنگوں میں انہوں نے دیکھا کہ سڑک کے اوپر یا شاہراہ کے اوپر جگہ جگہ لالٹین ہیں، روشنی کا انتظام ہے۔ تو ظاہر ہے کہ مغرب بہت پیچھے تھا۔ اب اس نظام سے مغرب نے سیکھا، اور پھر رفتہ رفتہ وہ ایک صنعتی دور کے اندر آ گئے۔ تو اب صنعتی دور کے اندر پھر ان کے کچھ مفکرین بھی آئے، انلائٹنمنٹ کے مفکرین آئے، پھر جو ان کا نظام تھا اور ان کا مذہب تھا مسیحیت، اس کے اندر بڑے جدت والے لوگ آئے، اور اس طریقے سے اس کے معاشرے کی ایک تشکیل نو ہوئی۔ صحیح۔ اب اس تشکیل نو کے نتیجے میں ان کو ضرورت پڑی کہ ان کے ہاں وسائل جو ہیں کم ہیں، تو وہ وسائل کی وجہ سے وہ آئے اور ملکوں پر قبضے کی طرف۔ اب وہ قبضہ جو ہے وہ صرف انگریز نہیں بلکہ پرتگالی آئے، ولندیزی آئے، فرانسیسی آئے، جرمن بھی کچھ علاقوں میں آئے، زیادہ تر تو نہیں لیکن کچھ علاقوں میں آئے، اور اس طریقے سے پھر وہ دنیا کے ساتھ جب ان کا ایک ارتباط ہوا تو بہت کچھ چیزیں ان کو سیکھنے کو ملی، اور وہ جو سیکھنے کا عمل تھا مغرب کے اندر وہ بہت اہتمام کے ساتھ جاری رہا، اور اس طریقے سے ان کو ترقی ہوئی۔ تو جب علم کی ترقی ہو، یونیورسٹیاں جب ان کی بنی، ایک ناقدانہ سوچ ان کے اندر آئی، تو یقیناً اس کی وجہ سے مغرب جو ہے وہ دنیاوی لحاظ سے تو غالب آ گیا۔ اوکے، بالکل، بہت بہتر ہے۔ اور میں سر بس ایک کامنٹ چاہوں گا آپ سے اس بات پہ کہ جو ہم کہتے ہیں کہ جو مدارس اور اسکولس کی جو تفریق ہے ہم اسے سازش سمجھتے ہیں، تو میں بس ایک چھوٹا سا کامنٹ چاہوں گا کہ یہ آپ کی نظر میں کس حد تک، جیسے آپ نے تو ماشاء اللہ پوری ایک تاریخ بتائی، تو کیا آیا اسے سازش سے تعبیر کرنا درست ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سازش تو نہیں، لیکن یوں سمجھے کہ یہ حالات کے نتیجے میں ایسا ہی ہونا تھا۔ صحیح۔ اور ظاہر ہے کہ جو نئی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس نئی صورتحال کے اندر پھر انسان جو ہے وہ خود ریئیکٹ کرتا ہے۔ جب ضرورت پڑی، میں نے جس طرح کہا کہ عمومیت سے تاریخ علم میں دور خصوصیت کا آنے لگا، تو اب خصوصیت کے دور میں بیک وقت یکجائی جو تھی وہ ممکن نہ تھی، تو اس وجہ سے یہ حالات پیدا ہو گئے۔ لیکن اس میں بہتری ممکن ہے، اور کچھ ہمارے ممالک ایسے موجود ہیں مسلمانوں کے اندر کہ جنہوں نے دونوں کو یکجا کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ پاکستان کے اندر بھی کچھ کوششیں ایسی ہیں بالکل ہے جو کہ بہت کامیاب جا رہی ہیں، اور خود مغرب کے اندر کہ جو مغرب کے اندر علم کے نئی جو صورتیں آئیں،
اس کا انہوں نے ادراک کیا کہ یہ ہماری آئندہ نسل کو نقصان پہنچا سکتی ہیں. مثلاً یہ جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کا انہوں نے ادراک کیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری آئندہ نسل جو ہے وہ لکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جائے گی. چنانچہ اب انہوں نے دوبارہ خوش خطی کو دوبارہ اس کا اجرا کیا ہے. یقیناً. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جو نئی ٹیکنالوجی ہے اس کو ہم نے اس طریقے سے برقرار رکھا تو عین ممکن ہے کہ ہماری آئندہ نسل بولنے کی صلاحیت سے بھی محروم ہو جائے. تو اس کا بھی ابھی سے ادراک کرنا چاہیے کہ جہاں پہ خوش خطی ہے اس کے ساتھ ساتھ ابلاغ یعنی گفتگو کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. بالکل، یعنی کمیونیکیشن اسکلز پہ ورک ہونا چاہیے، اور جیسے آپ نے کریٹیکل تھنکنگ پہ ورک ہونا چاہیے، اور جیسے آپ نے مدارس کے حوالے سے اسپیشلی بات کی کہ معاشرتی علوم انہیں آنے چاہیے، سوشیالوجی اور سائیکالوجی، نفسیات بھی آنی چاہیے. بہت خوبصورت بات. اور ٹیچر ٹریننگ وہ بھی بہت ضروری ہے. اچھا سر، جیسے ہم نے بات کی کہ وہ تقسیم ہوئی، اب ہم سن رہے ہیں کہ دوبارہ ملانے کی کوششیں جو جاری ہیں، اور اب ایک حالیہ ہم سن رہے ہیں کہ اسکولز کو مساجد کو یوٹیلائز کیا جا رہا ہے اسکولز کے لیے. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، یہ تو پرانا ایک سلسلہ تھا، اور مساجد ہی کے اندر تعلیم کا بڑا زبردست نظام ہوتا تھا مکتب کے نام سے. تو اگر اس کا احیاء ہو، اجرا ہو، تو یہ بڑی اچھی بات ہوگی. خاص کر پاکستان میں دور دراز کے علاقوں میں جو دیہاتی علاقے ہیں، جہاں پہ مثلاً آپ اسکول کی عمارت اگر تعمیر نہیں کر سکتے تو مسجد کے اندر اہتمام ہے. تو مسجد کے اندر کم از کم ابتدائی تعلیم اور ایک مربوط نصاب یہ تو ممکن ہے، لیکن اس کے لیے ریاست کی ایک پالیسی ہو، اور وہ پالیسی ایسی ہو کہ مثلاً جو مسجد کا امام ہے اس کی تربیت ہو کہ وہ بھی پھر اس پورے پروسیس کا ایک فعال حصہ ہو. لیکن سر، جب اگر یہ پالیسی بن گئی تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس پہ یوں تنقید ہو سکتی ہے کہ بھائی ہمیں بھی تو کہیں آپ جگہ دیں؟ مطلب ریاست ویسے ہی مدرسوں کو سپورٹ نہیں کری، مدرسے مسجدوں میں قائم ہیں. اب اگر آپ وہاں دنیاوی تعلیم لائیں گے تو جو مدرسوں کا جو نظام ہے اس کو نقصان پہنچے گا. جو حفظ اور ناظرہ کی جو کلاسز ہیں، جو تجوید کا جو ایک پورا نظام ہے وہ ڈسٹرب ہوگا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ کیا یہ اعتراض ہو سکتا ہے؟ جو میرا تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ جو مدارس قائم ہے نا، وہ جو بڑی بڑی مساجد ہیں ان میں ہے. تو آپ کے گاؤں کے اندر یا محلے کے اندر بہت ساری مساجد ایسی ہیں کہ جن میں مدرسے نہیں ہیں. تو یہ تو ایک پالیسی بن سکتی ہے. صحیح ہے. اور جب اگر مسجد میں ایک دنیاوی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوگا تو آپ نہیں سمجھتے کہ یوں بھی ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ دنیا کی تعلیم دے رہے ہو، وہ بھی اللہ کے گھر میں، مسجد میں؟ دیکھیں، یہ دنیاوی اور دینی تعلیم کی تفریق ہی مناسب نہیں ہے. ہاں، اس پہ پلیز بات کریں. اس پہ یہ کہا ہے، فرمایا ہے کہ ایک تو ہر قسم کی علم جو ہے اس کا سورس یقیناً اللہ تعالیٰ ہے. صحیح، بالکل ایسا ہے. علم الانسان ما لم یعلم. تو یہ ساری چیزیں جو انسانیت کے لیے مفید ہوں، ہمارے علماء کرام نے جو تقسیم کی ہے علوم کی، وہ دنیاوی اور دینی کے حوالے سے نہیں کی، بلکہ نافع علم کہ جو انسانیت کے لیے نافع ہو، مفید ہو، اور غیر نافع. بہت خوبصورت. تو اب غیر نافع علوم جو ہیں وہ تو نہ ہوں. مثلاً جادو ہے، مثلاً اس قسم کے علوم ہے، علم جفر ہے، علم نجوم ہے، لیکن فلکیات کا علم تو ہونا چاہیے، وہ تو ضروری ہے. لیکن یہ کہ ستارے آپ پہ کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں یہ ظاہر ہے کہ نافع علوم نہیں ہے. لیکن فلکیات کا علم یہ تو نافع ہے. ہمارے پوری جو زندگی ہے وہ اسی پہ ہے کہ رویت ہلال ہے، چاند ہم نے دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا، اسی کے ساتھ ہماری عید، اسی کے ساتھ ہمارا رمضان شریف، سورج کے ساتھ کہ جی سورج کی کیا وہ ہو تو پھر ہم ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، عصر کی نماز پڑھتے ہیں، غروب جو آفتاب ہے اس کے بعد پھر مغرب کی نماز پڑھتے ہیں. تو یہ علم تو یقیناً ہو. بالکل، بہت خوبصورت بات. اچھا سر، ہم جب کالجز اور یونیورسٹیز کی طرف جاتے ہیں تو اخلاقی جو گراوٹ ہمیں وہاں نظر آتی ہے، تو اس کا ایک سولوشن یہ پیش کیا جاتا ہے کہ بھئی وہاں دین کی تعلیم کو عام کیا جائے. تو اگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن فہمی اور سیرت فہمی اگر ہم یونیورسٹیز کے نصاب میں اس کو داخل کریں تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس میں بھی میری سوچ یہ ہے کہ جو نفسیات کا میں نے ذکر کیا،
اور اس کا یہ آپ مطالعہ کریں کہ جو بچے کا ذہن ہے وہ بچے کے ذہن کے اندر قبولیت کی استعداد کتنی ہے، تو اس استعداد سے زیادہ اس کے ذہن پہ دباؤ لانا یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ اگر حوالہ ہم مطالعہ کر لیں اور اسی کے مطابق ہم اہتمام کر لیں تو یہ تو اچھا کام ہے۔ صحیح۔ اور اس میں میری تجویز یہ تھی، اور جید علماء کرام بھی اس پہ متفق تھے، کہ قرآن پاک کا موضوعاتی مطالعہ ہو، بجائے اس کے کہ آپ حفظ کے لیے اہتمام کریں۔ جی جی جی۔ حفظ کی جگہ اگر ایسی آیات وہ یاد کر لیں کہ مثلا نماز کے حوالے سے آیتیں ہیں، مثلا زکوٰۃ کے حوالے سے، مثلا اخلاق حسنہ، جی جی جی، جھوٹ سے، جی جی، جھوٹ کے حوالے سے کہ نہ بولیں، سچ، دیانت، امانت، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی آیات، عقیدے کے بارے میں بھی، عقیدے کے بارے آخرت، اور تو یہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ آسانی کے ساتھ بچے یاد بھی کر سکیں گے۔ پھر جب ان کی عمریں بڑھیں گی تو پھر اس طریقے سے عمر کے مطابق اور ذہنی استعداد کے آگے بڑھنے کے مطابق ان کو، لیکن موضوعاتی مطالعہ جو ہے اور موضوعاتی حفظ یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ یہ زیادہ اسی طریقے سے سیرت رسول کے وہ واقعات اور واقعاتی انداز میں کہ ان کا اہتمام اس طریقے سے ہو کہ وہ زود فہم ہو، یعنی اس کا ابلاغی پہلو جو ہے وہ اس قدر جاذب ہو کہ بچے جو ہیں ان میں دلچسپی لیں۔ اور اس کے لیے اگین میں یہ کہوں گا کہ ٹیچرز کی تربیت اس حوالے سے کہ نفسیات کا پہلو جو ہے وہ ان کے مد نظر ہو، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری کوشش جو ہے یہ زیادہ ثمرآور اور بارآور انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو آپ کی نظر میں ضروری کتنا ہے؟ ضروری تو ہے، اب ظاہر ہے کہ ہم اپنے ایک اسلامی معاشرت میں قرآن پاک سے یا سیرت رسول سے لوگوں کو آگاہ نہ کریں تو یہ تو بہت نامناسب بات ہوگی۔ بالکل بالکل۔ اچھا، جب ہم یوتھ کے مسائل کی بات کرتے ہیں، جیسے کہا جاتا ہے کہ الحاد بہت پھیل رہا ہے، وہ تو اس پہ آپ کامنٹ کریں گے کہ پھیل رہا ہے نہیں پھیل رہا، اور پھر جدیدیت کا جو ایک فتنہ ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، سیکولر سوچ، لبرل سوچ، یہ جو ہے نا وہ پھیل رہی ہے۔ تو ایک تو یہ بتائیں کہ یہ کس حد تک پھیل رہی ہے اور کتنا جو ہے نا اس کا انفلوئنس ہے ہمارے تعلیمی اداروں میں یا اوور آل سوسائٹی میں، ایک تو اس پہ آپ کمنٹ کیجئے، اور دوسرا یہ کہ اس کے آگے مؤثر انداز میں کس طرح باندھا جا سکتا ہے، اسٹریٹجی کیا اپنائی جا سکتی ہے؟ جی بالکل، دیکھیں یہ جو سماجی ابلاغ کے ذرائع آئے ہیں، سوشل میڈیا، اب سوشل میڈیا کی وجہ سے ہر بندے کا، بالخصوص نوجوانوں کا، ایک یوں سمجھیں کہ ایک ربط تو بن گیا ہے، اور اس میں پھر ہر قسم کے سوالات آتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ علمی ہوں، لیکن ان کو اس انداز میں پیش کیا جاتا ہے کہ وہ نوجوانوں کے ذہن میں تشکیک یعنی اسکیپٹسزم پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ بالکل۔ تو جب اسکیپٹسزم یعنی تشکیک پیدا ہو تو اس کے بعد پھر دور آتا ہے سوالات کا، اور وہ سوالات پھر نوجوانوں کو لے جاتے ہیں انکار کی طرف۔ صحیح۔ یہ انکار سبب بنتا ہے الحاد کا۔ تو یہ تو ہے، اور نوجوانوں کے ساتھ جب ہم ملتے ہیں اور ان کے سوالات سنتے ہیں تو وہ بنیادی طور پہ سوشل میڈیا سے ان کو معلوم ہوا ہوتا ہے، یا وہ سوالات سوشل میڈیا کی وجہ سے ان کے ذہن میں آتے ہیں، کہ جس کی رسائی اب تقریباً ہر بندے تک ہے، اور اس کی ابتدا تشکیک سے ہوتی ہے۔ وہ تقدیر کے بارے میں سوالات کرتے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ کچھ ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تضادات ہیں اسلامی تراث میں، تو وہ تضادات کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، چونکہ ان کا علم جو ہے زیادہ عمیق نہیں ہوتا، اور نہ ہی سوشل میڈیا عمق کی طرف جاتا ہے، وہ ڈیپتھ کی طرف نہیں جاتا۔ تو یہ چیلنج تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اچھا، اب اس چیلنج کے لیے جو ہونا چاہیے اس کا پوری طرح ادراک نہیں ہے، اور وہ یہی ہے کہ ہمارے پاس ایسے لوگ بھی ہوں کہ جو نوجوانوں کو جواب دے سکیں، یعنی ان کی جواب کو کے بجائے میں کہوں کہ ان کی تشفی کر سکیں، ان کو اطمینان دے سکیں۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ دینی مدارس بالخصوص اور ہمارا جو دینی طبقہ ہے وہ اس بات کا ادراک کر لے، اور ہم اس قسم
کہ اسکالرس بنا لیں کہ وہ یہ جدید سوالات جو ہیں ان کی وضاحت دے سکیں اور نوجوانوں کو اطمینان بخش جواب دے سکیں، بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ سختی کریں یا ان کو برا بھلا کہیں یا ان کی سبکی کریں. اس کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. بلکہ ان کو دل کے قریب لانا ہے اور ان کے محاورے کے مطابق جواب دینے کی کوشش کرنی ہے. سر اسٹیٹ اس بارے میں، ریاست اس بارے میں کیا اقدامات کر رہی ہے یا کر سکتی ہے؟ اسٹیٹ کی تو پالیسی ہو، اگر یہ پالیسی ہے کہ یہ ہمارا معاشرہ جو ہے اس وقت اس صورتحال سے گزر رہا ہے اور پھر اسٹیٹ ایک پالیسی بنا لے، تو یقیناً اسٹیٹ کی پالیسی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کا پورا نظام، یعنی جو آپ کا تعلیمی نظام ہے، آپ کے سکولز ہیں، آپ کے کالجز ہیں، آپ کے ذرائع ابلاغ ہیں، مثلاً آپ کے اخبارات ہیں، آپ کا میڈیا ہے، ریڈیو ہے، ٹیلی ویژنز ہیں، وہ سب پھر اسی مقصد کے حصول کے لیے آگے جاتے ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک کیفیت ایسی ہے کہ ہر ادارہ جو ہے چونکہ اس کے پاس کوئی منزل نہیں ہے تو اپنے طور پہ آزادانہ پالیسیاں بناتا ہے، اور اس کی جو پالیسیاں ہیں وہ بنیادی طور پہ انفارمڈ ہوتی ہیں کمرشلزم سے، کہ کس طریقے سے پیسہ کمایا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرز کو روکنے کے لیے اقدامات کریں. اگر ہم نے صرف پیسہ بنانے ہی کو اپنا مقصد بنایا تو پھر یقیناً ہم اپنا مستقبل کھو دیں گے. بالکل ایسا. اچھا سر، آپ کیا سمجھتے ہیں اگر اسٹیٹ کی طرف سے کوئی پالیسی بنائی جائے، اسٹیٹ اس میں باقاعدہ انوالو ہو کہ اس فتنے کو روکنے کے لیے، تو سامنے سے کاؤنٹر وہی ہوگا کہ ہمیں سوچنے نہیں دیا جا رہا، ہماری آزادی اظہار رائے پہ پابندی لگائی جا رہی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، وہ یہی ہے نا کہ اسٹیٹ کی جو پالیسی ہوتی ہے نا وہ ایک مشاورت کے نتیجے، کوئی ایک بندہ وہ پالیسی نہیں بناتا. بالکل. اور پھر ہمارے ملک کا نظام ہے کہ یہ مسئلے ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ پارلیمنٹ میں آئیں، پارلیمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہو، اسٹینڈنگ کمیٹی ماہرین کی مشاورت سے کہ کس طریقے سے یہ نظام ایسا ہو کہ ایک ناقدانہ سوچ، اختلاف رائے کی آزادی اور پھر ایک مباحثہ اور مکالمہ، یہ ہم آگے بڑھائیں. تو یہ ہفتے 10 دن کی بات نہیں، یہ ایک لمبا پروسیس ہے، بشرطے کہ اسٹیٹ یہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے اس سلسلے میں آگے جانا ہے. صحیح. اچھا سر، اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، دین بیزاری والے جو کام، اس کے بارے میں ہم اکثر یہ سنتے ہیں کہ خفیہ گروپس بنے ہوئے ہیں، فلاں جگہ کام ہو رہا ہے، فلاں جگہ خفیہ طور پہ کام ہو رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہ سب چیزیں اسٹیٹ کی نظر میں ہوتی ہیں؟ اور اگر ہوتی ہیں تو اس کو جو ہے وہ بہت جلد اس پر جو ہے نا وہ اس کو بند کیوں نہیں کیا جاتا، اسے پھولنے کا موقع کیوں دیا جاتا ہے؟ آپ جانتے ہیں، میں اشارہ کروں گا صرف کہ ریسنٹلی ایک بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے ولگر کانٹینٹ کو لے کر، بلاسفیمی جو ہو رہی ہے. تو اگر اسٹیٹ واقعی ان سب چیزوں سے اویئر ہے تو وہ اس کو فوری طور پہ کنٹرول کیوں نہیں کرتی؟ یہ چیزیں تو بہت آزادانہ ہو رہی ہیں. میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی خفیہ تحریک مطلب آپ کہہ رہے ہیں یہ تو بالکل آزادانہ ہو رہی ہیں. اور جو ولگر مٹیریل ہے وہ بھی بہت آزادانہ ہو رہا ہے. اور اسٹیٹ کو اس کا علم ہے، جو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ہے یہ بہت فعال ہے. لیکن یہ جو نظام ہے، یہ نظام آپ کو معلوم ہے کہ کچھ اس کے اندر ایسی ترتیب ہے کہ وہ آپ روک نہیں سکتے. اس کا جو چینل ہے وہ ملک سے باہر ہوتا ہے، وہاں آپ روک نہیں سکتے. تو ملک کے اندر جتنی بھی کوشش ہے، پی ٹی اے کی کوشش تو رہی ہے کہ اس کے اندر جو ان کے اقدامات ان کے اختیار کے اندر ہیں یا اس کی جو تکنیکی صلاحیت ہے تو وہ تو کرتے ہیں. صحیح، بہت بہتر ہے. اور اگین وہی بات آپ کی، ایک تو یہ ہے کہ تربیت پہ اس حوالے سے فوکس کیا جائے اور ایسے علماء تیار کیا جائیں جو معاشرے کی نفسیات کو سمجھتے ہیں اور اس پر کام کر سکیں. اچھا سر، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ختم نبوت کا جو موضوع ہے ہمارے یہاں، ہماری سوسائٹی میں بہت اہمیت کا حامل ہے،
اور ہم اپنے اسکولز میں ہفتہ ختم نبوت مناتے بھی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ختم نبوت کے حوالے سے جو آگاہی ہے, اس عقیدے کا جو تحفظ ہے, یہ کس لیول پر جا کر ہونا چاہیے؟ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ہفتہ ختم نبوت منا رہے ہیں, تو تعلیمی ادارے, اسکولز, کالجز, یونیورسٹیز اور مدارس, ان سب کا کیا کنٹریبیوشن ہونا چاہیے؟ دیکھیں, ختم نبوت تو ہمارا عقیدہ ہے یقیناً. اور 1973 کے آئین میں اس حوالے سے بہت جامع دفعات موجود ہیں. یقیناً. تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم اپنی نوجوان نسل کو آئین کی آگاہی دیں اور آئین کی آگاہی میں جو اور دفعات ہیں ان دفعات کے ساتھ یہ جو دفعات ہیں ان کے حوالے سے بھی ان کو آگاہی دیں, تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ مقصد بھی حاصل ہو جائے گا اور نوجوان نسل جو ہماری ہے وہ پھر سخت گیری کی طرف بھی نہیں جائے گی. آئینیت کے دائرے کے اندر رہ کر وہ اس مسئلے کا ادراک کرنے کے قابل ہوگی. بالکل, بہت بہتر ہے. اور سر ابھی ہم نے سہیل وڑائچ صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ کی تھی, تو انہوں نے بھی یہ ذکر کیا تھا کہ آئین بطور نصاب جو ہے وہ ہمارے تعلیمی اداروں میں شامل ہونا چاہیے. لیکن ایک کویسچن ہے سر کہ ہم جب معاملات دیکھتے ہیں ریاستی سطح پہ کہ کرنا کرانا تو کچھ ہے نہیں, ملنا ملانا تو کچھ ہے نہیں, تو مطلب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم کیا کریں اس کو پڑھ کر, مطلب جب حقوق ملنا ہی نہیں ہے تو حقوق جان کر کیا کرنا ہے؟ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ یہی تو ضروری ہے کہ جب ریاست کچھ نہ کر رہی ہو یا نظام کچھ نہ کر رہا ہو, اس دور میں پھر آپ نے پڑھانا ہے. واہ. تاکہ عمومی بیداری ہو, اور وہی عمومی بیداری جو ہے وہ رفتہ رفتہ اثر انداز ہوتی ہے. بہت خوبصورت بات سر, بہت خوبصورت بات, ماشاء اللہ. اچھا سر, میں گفتگو کو اختتام کی طرف لاؤں گا, اور ظاہر سی بات ہے اسلامی نظریاتی کونسل میں بیٹھے ہیں تو کچھ بات اس کے متعلق میں کرنا چاہوں گا. وہ یہ کہ ایک عام فرد جب اسلامی نظریاتی کونسل کے بارے میں سنتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ یار یہ میرے لیے کیا کر رہے ہیں. اسلامی نظریاتی کونسل والے ایک اسٹیٹ کی طرف سے ظاہر سی بات ہے ایک ادارہ ہے, تو آپ ایک عام فرد کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ جی بالکل. دیکھیں, اسلامی نظریاتی کونسل ایک آئینی ادارہ ہے اور آئین نے کچھ کام ہمیں دیے ہیں. صحیح ہے. ہمارے فرائض منصبی ہیں آئین کے تحت. اب ظاہر ہے کہ جو آئین نے ہمیں کام دیا ہے ہم نے تو وہی کام کرنا ہے. آئین نے ہمیں مشاورت کا کام دیا ہے قانون سازی میں اور ایک بہتر معاشرت میں کہ جو اسلامی اصولوں کے ساتھ ہم آہنگ ہوں. صحیح. چنانچہ جو مشاورت کا کام ہے الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کہ وہ جس طرح ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ فبأي آلاء ربكما تكذبان, کن کن نعمتوں کو ہم جھٹلائیں گے. تو جو آئینی ذمہ داری ہے ہم یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہم نے مقدور بر وہ ذمہ داری پوری طرح نبھائی ہے. الحمدللہ. مثلاً یہاں پہ جو میراث کا مسئلہ ہمارے پاس آیا عام آدمی کے ساتھ جس کا تعلق ہے, تو ہم نے بڑی محنت سے میراث کے اوپر ایک کتاب مرتب کی اور ہم نے یہ باقاعدہ رائے دی کہ کسی عورت کا جو حق ہے, خاتون کا جو حق ہے میراث میں, یہ حق اختیاری نہیں ہے, یہ لازمی ہے. تو اس کو اپنا حق جو ہے وہ لینا ہوگا. اس کے بعد اگر وہ معاف کر دے یا کسی کو دے دے اپنے بھائی کو یا تو وہ دے سکتی ہے, لیکن لینے سے قبل یہ اختیاری نہیں ہے کہ وہ کسی کو ہبہ کر دے. صحیح. تو یہ ہم نے یوں سمجھیں کہ یہ خواتین کے ساتھ اور خواتین کے جو میراث کا حق ہے اس پہ اس قدر ایک انقلابی رائے اگر کہیں سے آئی ہے ایک آئینی ادارے سے تو وہ اسلامی نظریاتی کونسل. صحیح. اسی طریقے سے کورونا کا جو مسئلہ تھا, جی اب یہ تو عام ہمارے پورے ملک دنیا کے ساتھ اور پھر پاکستان کے ساتھ تھا. اب وہ مسئلہ جب ہمارے پاس آیا تو پاکستانی اور پاکستان کے اندر یہ بات کرنا کہ آپ مساجد میں نہ آئیں, آپ گھروں میں نماز پڑھیں, آپ مسجد میں آئیں بھی تو ایک فاصلے کے ساتھ کھڑے ہوں, امام خطبہ مختصر دے, تو یہ بہت مشکل کام ہے. لیکن الحمدللہ اسلامی نظریاتی کونسل نے علماء کرام کی مشاورت سے ایک پورا وہ بنایا, ہدایات نامہ بنایا اور پھر اس پہ یعنی عمل بھی ہوا.
تو اب پاکستان میں کسی کو یہ کہنا کہ آپ مسجد میں نہ آئیں، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. لیکن اسلامی نظریاتی کونسل، اور میں علماء کرام کا مشکور ہوں، اور ہمارا ریسرچ ونگ، اور پھر ہماری جو ایپیکس باڈی ہے، کہ انہوں نے بڑی جرات کے ساتھ یہ ایک ہدایت نامہ بنایا، اور اسلامی اصولوں کے ساتھ ہم آہنگ، کہ ایک اضطرار کی صورت ہے، ایک وبا کی صورت ہے، تو اب وبا میں آپ نے انسانی جان کی حفاظت جو ہے وہ مقدم ہے. تو یہ ہوا. پھر ہمارے پاس اس قسم کے مسائل آئے کہ جو مسائل عام آدمی کے ساتھ متعلق ہیں، ان مسائل کو ہم نے اٹھایا نیب کے حوالے سے، مثلا ملزم کو ہتھ کڑی لگانا. اچھا. تو یہ ہم نے یہ کہا کہ ملزم کو آپ ہتھ کڑی نہیں لگا سکتے، صحیح. الا یہ کہ آپ کو یقین ہو کہ مثلا وہ تشدد پر اتر آ سکتا ہے، یا مثلا وہ بھاگ سکتا ہے. اوکے. تو اس کے علاوہ جب تک اس کا جرم ثابت نہ ہو، آپ ہتھ کڑی نہیں لگا سکتے. تو اس قسم کے اقدامات اور اس قسم کی سفارشات ہماری ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان سفارشات کا عام آدمی کے ساتھ تعلق ہے. معاشرے کی اصلاح کے لیے مثلا یہ جو اس وقت آپ کو خواتین کے لیے عبادت گاہیں ہائی ویز کے اوپر، موٹر ویز کے اوپر ملتی ہیں، اس کی ابتدائی سفارش اسلامی نظریاتی کونسل نے. صحیح ہے. کہ ہم مردوں کے لیے تو کرتے ہیں، خواتین کے لیے اہتمام نہیں ہوتا. صحیح ہے. اچھا سر، ایک آخری سوال. ہم دیکھتے ہیں کہ نظریاتی کونسل میں بہت سارے لوگ آتے ہیں وزٹ پہ، یونیورسٹیز کے لوگ آتے ہیں، مدارس کے لوگ آتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے وہ بڑے ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، آپ کی باتیں وہ سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. میں پوچھنا چاہوں گا کہ اسکولز جو ہیں وہ اسلامی نظریاتی کونسل سے کس طرح جو ہے وہ استفادہ کر سکتے ہیں، اسکول لیول کے لوگ؟ اب اسکول لیول کے لوگ تو ہیں، میری اس پہ تجویز یہ ہے کہ شاید جو ہمارا کام ہے وہ اب جو اسکول لیول کے بچے ہیں ان کی ذہنی استعداد شاید اس طرح نہ ہو کہ وہ قانون سازی کے حوالے سے یا آئین کے حوالے سے ادراک کر سکیں. لیکن اسکولز کے جو ٹیچرز ہیں ان کی تربیت میرے خیال میں اہم ترین کاموں میں ایک ہے، جس کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی. تو یہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں اسکولز ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں ہمارے اساتذہ کرام ہیں. ان کی تربیت کا کوئی اہتمام ہو، اور ایسی تربیت اگر ہو تو ان ٹیچرز، اساتذہ کرام کی تربیت میں اسلامی نظریاتی کونسل اپنی خدمات پیش کر سکتے. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. اور بالکل، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس تجویز کے بعد آپ نے جو یہ پیشکش کی ہے ماشاءاللہ، لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور ادارے وزٹ کریں گے. اسکولز انشاءاللہ جو شاید اب تک اسکولز کا اس طرح وزٹ نہ ہوا ہو، تو اب انشاءاللہ اسکولز بھی ہو سکتا ہے نظریاتی کونسل کی طرف انشاءاللہ آئیں گے. سر بہت زیادہ شکر گزار ہیں آپ کے وقت کے، بہت سیکھنے کو ملا، اور یقیناً جو ہے لوگ بھی اس سے بہت کچھ سیکھیں گے. اور ناظرین، اسی کے ساتھ آج کی اس پوڈ کاسٹ کو ہم اختتام کی طرف لاتے ہیں. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی نئے موضوع، نئے مہمان اور کسی نئے مقام پر انشاءاللہ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے اس ضرورت کا ادراک اور احساس کیا ہے، اور بچوں کی ذہنی استعداد کے مطابق آپ نے قرآن فہمی کے لیے ایک نصاب ترتیب دیا ہے. تو یہ قابل تعریف ہے، قابل تحسین ہے، اور میرے خیال میں یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس میں مسلسل مشاورت کی ضرورت ہے، کہ ہم بچوں کی جو ذہنی استعداد ہے اس کا مطالعہ کرتے رہیں، اور اسی کے مطابق ان کو قرآن فہمی کی کوششیں اور کاوشیں ان کو جاری رکھیں. صحیح. سر کچھ ڈائریکشن اسکولز کے بارے میں اگر اس کیمرے میں دیکھ کر آپ ڈائریکشن اسکولز کے حوالے سے آپ نے جو بریفنگ دی، تو یقیناً جو آپ کی کاوشیں ہیں یہ اطمینان بخش ہیں، قابل تعریف ہیں، اور جس طریقے سے آپ اس کے اندر قرآن فہمی اور سیرت فہمی کا پہلو لا رہے ہیں، اور اساتذہ کرام کی تربیت کا جو نظام آپ نے مرتب کیا ہے، تو یہ وقت کا تقاضا ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ سلسلہ آپ جاری رکھیں گے تو آپ معاشرے میں بہتر افراد کا اضافہ کرنے میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ.